نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بندوں کے قریب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جب میرے بندے تم سے یہ سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا اسے چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ ایسی ہی صورت میں وہ لوگ ہدایت پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے بھائیوں کا، جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے، غیر شرعی طور پہ ہضم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ حکام کے پاس جا کے اپنے نام کروا لیں وہ مال، جبکہ وہ مال ہمیں پتہ ہو حقیقتاً کہ کس کا ہے۔ ایسے کیس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے سر پہ گناہ ہے اور انہیں دوزخی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بات بھی اخذ کی تھی کہ اگر دین میں کوئی چیز رائج کر دی جائے کہ نیکی ہے یہ، اور نیکی کا نام لے کر اسے دین کا ایک پارٹ بنا لینا، ایک سگنیفیکنٹ حصہ بنا لینا، تو وہ چیز بدعات میں آتی ہے اور اس چیز کی قطعاً اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑنا ہے جو آپ سے لڑیں، لیکن آپ نے زیادتی نہیں کرنی، پاور کا مس یوز نہیں کرنا، اور کچھ آداب ہمیں جنگ کے سکھلائے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 191 سے لے کر آیت نمبر 195 تک ہے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے مدبیر ہو جائیں، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے، اور مسجد الحرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو الا یہ کہ وہ یہاں لڑائی شروع کر دیں، اور اگر وہ اس جگہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کر دو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اسلام لانے کی وجہ سے جو مسلمانوں کو مکے سے نکالا گیا تھا، تم بھی ان کو ان کے مشرک ہونے اور مشرک رہنے کی وجہ سے مکہ سے نکال کے دم لے لو، اور یہ ہوا عدلے کا بدلہ۔ دوسرا، ہمیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، قتل سے بھی بڑا جرم ہے فتنہ پھیلانا۔ اب مشرکین مکہ کا بیت اللہ کا متولی ہونا اور بیت اللہ میں بت رکھنا، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے حتیٰ کہ داخل ہونے سے روکنا، یہ سب ان کے فتنے کے ہی تو کام تھے۔ گویا یہاں فتنے سے مراد مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت ہے جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی، مثلا مسلمانوں پر ظلم و ستم، جبر، قتل، دوبارہ کفر میں مجبور کرنا، اور اگر وہ ہجرت کر جائیں تو بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑنا، اور بعد میں ان کے اموال اور ان کے جائیداد کو غصب کر لینا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں فتنے میں شامل ہیں۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم بھی آج کل بہت فتنے پھیلا رہے ہیں، اسلام کے نام پر حق اور باطل کی آمیزش کر کے، دین میں نئی چیزیں ایڈ آن کر کے، اور بہت سے غلط کام کر کے جن کا اللہ تعالیٰ نے سختی سے وعید فرمائی ہے، وہی کاموں میں ہم لوگ جو ہے وہ مشغول ہیں، اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوسری بہت امپورٹنٹ بات، ایک یہاں پہ امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے مسجد الحرام کی، کہ مسجد الحرام میں امن بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے لڑنا ہے تو مسجد الحرام میں اول تو نہیں لڑنا، الا یہ کہ وہ مسجد الحرام میں ہی لڑائی شروع کر دیں، تو پھر آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ آپ نے انہیں قتل کر ڈالنا ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے آپ کا سکون برباد کیا، دوسرا انہوں نے آپ کی مسجد الحرام کی جو ایک عزت تھی، جو ایک مرتبہ تھا، اس کا بھی کوئی جو ہے وہ لحاظ نہ رکھا، اور وہاں پہ جنگ چھیڑ دی۔ جوابی کارروائی کے طور پر آپ انہیں قتل کر دیں۔
آیت نمبر 192 فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی حرکات سے جن سے وہ فتنے ڈالتے ہیں، تباہیاں مچاتے ہیں، اگر ندامت ان کو آ جائے اور اگر وہ باز آ جائے اپنے معاملات سے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 193 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہی ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائے ظالموں کے علاوہ کسی پر دست درازی نہ کی جائے۔ یعنی پہلے تو آپ نے ان سے لڑنا ہے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا کا سارا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو آپ نے ان سے دست درازی نہیں کرنی۔ اگر آپ پھر بھی دست درازی کرو گے، ہاتھ چلاؤ گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، لڑو گے، جھگڑو گے، فساد برپا کرو گے تو آپ ظالم قرار کیے جاؤ گے۔ اس آیت اور اس سے پہلی آیت کی بنا پر مخالفین اسلام کی طرف سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے جہاد کو فرض قرار دے کر ایک مستقل جنگ کی کیفیت پیدا کر دی ہے، لہٰذا اسے ایک امن پسند مذہب نہیں کہا جا سکتا۔ اب ان اعتراضات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ اسلام سب غیر مسلموں سے ایک جیسا سلوک روا نہیں رکھتا، بلکہ اس نے مشرکین اور اہل کتاب میں فرق کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر دارالاسلام میں اطاعت گزار بن کر رہیں۔ انہیں مذہبی آزادی حاصل ہوگی، دفاعی اخراجات کے طور پر جزیہ بھی دیا جائے گا یا ان کے متبادل صورت اختیار کرنا ہوگی، اور اگر یہ بھی نامنظور ہو تو پھر تیسری شرط یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی پہلے آپ نے ان کو دو وارننگز دینی ہیں۔ ایک وارننگ ان کو یہ دینی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، پھر آپ نے ان کو وارننگ دینی ہے اگر نہیں کرنا، دارالاسلام میں رہنا ہے تو آرام سے امن سے رہیں، ٹھیک ہے، اور جزیہ دینا ہوگا کس کے لیے؟ ان کی سیکیورٹی پرپسز کے لیے، دفاعی اخراجات کے طور پر۔ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ آیت نمبر 194 الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہوگا اور تمام حرمتوں میں بدلہ یہی برابری کی صورت ہوگی، لہٰذا اگر کوئی شخص تم پر زیادتی کرے تو تم پر بھی اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عرب تک یہی دستور تھا کہ ذی الحج اور محرم کے مہینے حج کرنے والوں کی وجہ سے قابل احترام قرار دیے جائیں گے، اور ان کے درمیان رجب کا مہینہ عمرہ کرنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تاکہ حج اور عمرے کرنے والے امن و امان سے سفر کر سکیں۔ ان مہینوں میں جدال و قتال بھی ممنوع کر دیا تھا، یعنی آپ جنگ یا قتل و غارت نہیں کر سکتے، اور یہ ایک اچھا دستور تھا، لہٰذا اسلام نے اسی کو بحال رکھا اور اس آیت میں یہ فرما دیا کہ اگر ان مہینوں میں کافر تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی ان سے جنگ کی اجازت ہے، ورنہ نہیں، ادروائز آپ نے پہل نہیں کرنی، مگر یہ خیال رہے کہ جتنی زیادتی تم پر ہوئی ہے اتنی ہی تم نے کرنی ہے اور اس سے زیادہ نہیں، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ تو آیت نمبر 195 پہ چلتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں ایک دوسرے سے کہا کہ بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے، اب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اس کے مددگاروں کو زیادہ کر دیا ہے، تو اب اگر ہم اپنے مالوں کو سنبھال لیں، جو کچھ خرچ ہو چکا ہے اس کی تلافی شروع کر دیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو کچھ ہم نے آپس میں کہا تھا اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا
نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے۔ یعنی اگر آپ خرچ نہیں کرتے تو آپ ہلاکت میں جا سکتے ہو، اور ہلاکت سے مراد اموال کی نگرانی، ان کی اصلاح اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کی وضاحت ہمیں ایک حدیث سے سمجھ میں آئے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کسی اجنبی کی صورت میں آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ عبادت صرف نماز، فرض یا نوافل کا ہی نام نہیں، بلکہ جو کام بھی اللہ کے احکام کی بجا آوری کرنا، فرمانبرداری کرنا اور حکم کو سمجھ کر کرنا اور عبادت کے ضمن میں کرنا، یہ بھی احسان ہے، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو، معاملات سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو۔ شرعی احکام کی پابندی کے ساتھ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور رغبت کی وجہ سے وہ کام، وہ حکم بجا لانا، یہی دین ہے، یہی احسان ہے اور یہی اسلام ہے۔ لہٰذا ہمارا آج کا سبق ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔